السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان مبارک کے 12ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم تمام کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما اور ہر قسم کی نافرمانی سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اور ہم تمام کو آج کے اس روزے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستو اور بزرگوں، ہمارا سلسلہ کلام توبہ اور اس کے متعلقات کے تعلق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو توبہ کے سبب پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ تو جو لوگ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پاکیزہ طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پاکی اور ستھرائی کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کو اپنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو بندے کی یہ عادت، بندے کا یہ طریقہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، توبہ اور اس طرف جانے والی ہر ایک چیز پر ہم تمام کو نظر رکھنی چاہیے۔ جب ہم ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں گے جو توبہ اور توبہ کے متعلق ہیں، تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنا بہت آسان رہے گا۔ اس لیے ہم کبھی توبہ کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں اور کبھی توبہ کے قریب لے جانے والی باتوں سے ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ ہم اپنے اندر کبھی اپنے آپ کو اچھا تصور نہ کریں۔ صوفیہ کا جو طریقہ ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے
کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بدگمان تصور کرتے ہیں اور دوسروں کے تعلق سے خوشگمان رہتے ہیں، دوسروں کے تعلق سے اچھا گمان رکھتے ہیں کہ وہ نیک ہوں گے، لیکن اپنے تعلق سے ہمیشہ وہ یہی گمان رکھتے ہیں کہ ہمارا حال اللہ تبارک و تعالیٰ درست کر دے اور ہم اپنے تئیں اچھے نہیں ہیں، ان کا یہ خیال ہوا کرتا ہے۔ صوفیہ جب وعدے سنتے ہیں، قرآن و حدیث میں جب وعدے سنتے ہیں یعنی خوشخبریاں سنتے ہیں، تو وہ ان خوشخبریوں کا مستحق ہمیشہ دوسروں کو خیال کرتے ہیں، اور جب وعیدیں سنتے ہیں یعنی عذاب کی دھمکیاں سنتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس بات کو اپنے تعلق سے تصور کرتے ہیں، اپنے لیے خیال کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے لیے نیک گمان رہتے ہیں کہ وہ خدا کے بھلے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اور اپنے لیے ہمیشہ بدگمان رہتے ہیں کہ میں برا ہوں، میں برا ہوں اور میرے اعمال خراب ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، یہی روش انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب دلاتی ہے، یہی طریقہ انہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ بدگمان تصور کریں اور ہم اپنے تعلق سے بدگمان رہیں اور دوسروں کے تعلق سے خوشگمان رہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ دوستو اور بزرگوں، انسان اپنے اعمال پر نظر رکھنا چاہیے۔ اگر انسان اپنے اعمال پر نظر رکھتا ہے تو ایک ایک حرکت اس کے نزدیک سوچنے کے لائق رہے گی اور ایک ایک حرکت کو انسان خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارا کرے گا۔ ہم آج اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے والے ہوتے ہیں جبکہ ہم دوسروں کے تعلق سے بدگمان رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آدمی بدبخت کب ہوتا ہے، آدمی برا کب ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بندہ خود کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، جب انسان خود کو اچھا سمجھنے لگتا ہے تو وہ بدبخت ہوتا ہے، وہ انسان برا ہوتا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، آج ہم اپنے آپ کو سب سے اچھا تصور کرتے ہیں، سب سے اچھا خیال کرتے ہیں، حالانکہ ہم خود برے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم خود برے کاموں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی پناہ میں رکھے، کبھی ہم اپنے آپ کو اچھا خیال نہ کریں، کبھی ہم اپنے آپ کو بہتر تصور نہ کریں۔ جو لوگ اپنے آپ کو اچھا خیال نہیں کرتے، دوسروں کو اچھا سمجھتے ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند رہتے ہیں۔ اور انسان اپنے اعمال پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ایک بزرگ دن میں کئی مرتبہ آئینہ دیکھتے تھے، ان کے مریدین ان سے کہتے ہیں کہ اس قدر آپ آئینہ دیکھتے ہیں، دیکھو دوست اور بزرگوں، عمل ہم سے بھی ہوتا ہے، عمل آپ سے بھی ہوتا ہے، عمل ان بزرگوں سے بھی ہوا، لیکن ان بزرگوں کے عمل میں کچھ نہ کچھ نصیحت ہوا کرتی ہے۔ ہم اور آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو ہم اس خیال سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر کوئی چیز تو نہ رہ گئی جس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں رسوا ہو جاؤں۔ ہم اور آپ اس خیال سے آئینہ دیکھتے ہیں۔ بزرگان دین میں سے ایک بزرگ نے آئینہ دیکھا، نصیحت دیکھی، کبھی ہم اپنی زندگی میں اس خیال سے بھی آئینہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ وہ بزرگ جب آئینہ متعدد مرتبہ کئی بار دن میں دیکھا کرتے تھے، ان کے مریدین پوچھتے ہیں آپ اس قدر آئینہ کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس خیال سے آئینہ دیکھتا ہوں کہ میرا چہرہ جیسے تھا ویسا ہی ہے یا میرا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے یعنی کالا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوست اور بزرگ، وہ اس گمان سے آئینہ دیکھتے کہ میری صورت جیسی تھی ویسی ہی ہے یا میرا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں آئینہ اس خیال سے دیکھتا ہوں کہ میری صورت
वैसी ही है जैसी थी, या मेरा चेहरा काला पड़ गया है। दोस्तों और बुजुर्गों, वो दिन भर रात भर खुदा की फरमाबरदारी में रहकर भी अपने आप को इस तरह, इस दर्जे और इस कदर बुरा तस्वुर करें, अपने आप को इस कदर गुनहगार समझें, और हम दिनों रात गुनाहों में पड़कर भी हम अपने आप को अच्छा गुमान करें, हम अपने आप को अच्छा ख्याल करें। ये कहाँ की अक्लमंदी है। हम अपने आप को हम कभी आईना इस ख्याल से भी देखें कि खुदाया मेरे करतूतों की वजह से कहीं मेरी सूरत पर लानत तो नहीं नाजिल हुई, खुदाया मेरे करतूतों की वजह से कहीं मेरा चेहरा बिगड़ तो नहीं गया, मेरे चेहरे से नूर तो खत्म नहीं हो गया, मेरे चेहरे पर कहीं लानत तो नहीं है। हम कभी इस ख्याल से भी आईना देखा करें। दोस्तों और बुजुर्गों, ये बुजुर्गों की तालीमात हैं, ये सूफिया की तालीमात हैं। यहीं तक नहीं बल्कि एक बुजुर्ग जो है, एक पीर से उनके मुरीद सवाल करते हैं, उनके मुरीद सवाल करते हैं कि कल क़यामत के दिन मैं आपको कहाँ ढूंढूं। वो पीर अपने मुरीद से कहते हैं, देखिए कल का क्या हाल था और आज हम कैसे ख्याल करते हैं, आज हम ये तस्वुर करते हैं, आज हमारा ये कहना है, अगर कोई हमसे हमारा चाहने वाला पूछे कि जो है कल क़यामत के दिन मैं आपको कहाँ ढूंढूं, फौरन कहते हैं कि जन्नत में ढूंढ लेना, मैं जन्नत में रहूंगा। हम अपने अमाल पर इतने संजीदा हैं और अमाल पर हम जो है इस कदर मुतमईन हैं कि हम समझते हैं कि जन्नत में हम सीधे सीधे दाखिल हो जाएंगे। हम अपने अमाल की तरफ कभी नजर नहीं करते, वरना इंसान अगर अपने अमाल की तरफ नजर करे तो उसे एहसास होगा कि वो किस कदर गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ है, वो किस कदर बिछड़ा हुआ है। तब उसे ख्याल होगा। अपने अमाल की तरफ इंसान कुछ ख्याल नहीं करता, बल्कि अपने आप को सबसे अच्छा समझता है, सबसे बेहतर समझता है और अपने आप ही को जन्नत का असल हकदार समझता है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में मुतअद्दिद मकामात पर इंसान की बुराइयों पर वईदें सुनाए हैं, लेकिन इंसान बुराई करने के बावजूद भी अपने आप ही को सबसे बेहतर समझता है, अपने आप ही को सबसे अच्छा ख्याल करता है। यही वजह है कि हमारा हाल ये है कि जन्नत की खुशखबरियां सुनाने लगते हैं तो हम ये समझने लगते हैं कि जन्नत की खुशखबरियां हमारे लिए ही हैं, और जब जहन्नम की वईदें सुनाई जाती हैं, वहां के अज़ाबात सुनाए जाते हैं, तो हम ये ख्याल करते हैं कि ये अजाब तो नाफरमानों के लिए है, ये अजाब तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानों के लिए है और काफिरों के लिए है। ये नाफरमानों के लिए अजाब है। हम कभी ये नहीं समझते कि हमसे कितनी नाफरमानियां हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला की हमने कितनी नाफरमानियां की हैं, हमने कभी इसका ख्याल नहीं किया। अगरचे कि हम दिन में कई मरतबा नाफरमानी करते हों, हम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं तो हम ये ख्याल करते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, हम फराइज अदा करके हम समझते हैं हम बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ फराइज नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर बंदा गहरी नजर रखना चाहिए। यही चीज देखिए कि इंसान अपने ताल्लुक से कितना खुशगुमान हुआ करता है। वो पीर जब उनके मुरीद पूछते हैं कि आपको मैं कहाँ तलाश करूं, कहते हैं कि पुल सिरात पर तलाश कर लेना, पुल सिरात पर ढूंढ लेना। जब वो कहते हैं अगर पुल सिरात पर न पाऊं तो फिर कहाँ ढूंढूं, वो बुजुर्ग कहते हैं जहन्नम में देख लेना, अल्लाह जहन्नम में देख लेना। वो मुरीद कहते हैं कि अगर मैं वहां भी न पाऊं तो कहाँ ढूंढूं, वो बुजुर्ग कहते हैं, वो पीर कहते हैं कि अगर वहां भी न मिलूं तो जाहिर सी बात है जन्नत ही में रहूंगा। दोस्तों और बुजुर्गों, कामिलीन के दर्जे पर फाइज होने के बावजूद, अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब होने के बावजूद, रातों दिन ज़ुहद व तक़वा में गुजारने के बावजूद, अपने आप को हमा वक्त अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में तैयार रखने के बावजूद उनका हाल ये है, अपने आप को फरमाबरदारी में रखने के बावजूद उनका हाल ये है कि वो हमेशा डरते रहते हैं, वो हमेशा खौफ खाते रहते हैं कि मुझसे क्या हो रहा है और मेरा हाल क्या रहेगा और मैं क्या होऊंगा। दोस्तों और बुजुर्गों,
آپ دیکھیے وہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے جنت میں تلاش کر لو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہوں، میں اس کی فرما برداری کرنے والا ہوں، وہ کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ پل صراط پر ڈھونڈو، وہاں نہ ہوں تو میرے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، لہٰذا دوزخ میں ڈھونڈو، اگر وہاں بھی نہ ملوں، اگر وہاں بھی نہ پاؤ تو پھر سمجھ جاؤ کہ میں جنت ہی میں رہوں گا۔ دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اگلی گفتگو کل ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔